अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना खान। आज बहुत अरसे बाद जो है आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इतने दिनों बाद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ ज़ाती मसरूफियात, एक तो गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा घर की कुछ मसरूफियात, तो मैं वीडियो ना बना सकी। और बस अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, और वो है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो मैंने इम्तिहान दे के सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई थी। तो उसमें मेरा इंटरव्यू जो ब्यूरोक्रेट्स ने लिया था, तो वो किस तरह का था, उसमें किस तरह के सवाल हुए थे। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज आप सोच रहे होंगे कि मैडम आज बड़ा दुपट्टा लेकर बैठी हुई हैं। तो दुपट्टा सर पे ओढ़ने का मकसद एक तो ये है कि मैं अभी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आई हूँ, और ये तो अपनी चॉइस होती है कि अगर आप सर पे दुपट्टा लेना चाहें या ना लेना चाहें, लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े अफसर बन जाएँ, या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या आप कोई भी जॉब करते हैं, जितने मर्ज़ी आप अमीर कबीर हों, आप गरीब हों, नमाज तो जो है वो सब पे फ़र्ज़ है, और नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो डियर व्यूअर्स, अपना इंटरव्यू का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करने लगी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने खुतबा हिज्जतुल वदा अपनी वफ़ात से पहले एक खुतबा दिया था, जिसे खुतबा हिज्जतुल वदा कहते हैं। उसमें तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ नसीहतें की थी। उनमें से एक नसीहत ये थी कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं माँ सिवाय तकवा के। यहाँ पे तकवा क्या है? तकवा है परहेज़गारी, गुनाहों से बचना। ठीक है, उसको परहेज़गारी कहा जाता है। और आप सोचते होंगे अजमी क्या होता है? अरबी तो हो गया अरेबिक, अजमी वो होता है जिसकी ज़ुबान अरबी नहीं होती। अरबी के अलावा और जितने भी लोग हैं जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं होती, तो उनको अजमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी खूबसूरत बात के साथ मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि बेसिकली दो तरह के इम्तिहान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पाकिस्तान लेवल पर होता है, और दूसरा पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब एक सूबा है, सूबा पंजाब पाकिस्तान का एक सूबा है। तो उसमें जो इम्तिहान लिया जाता है सेपरेटली, पंजाब लेवल पे कंपटीशन जो होता है वो पीपीएससी होता है। तो जो पीपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें ब्यूरोक्रेट्स आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो एफपीएससी का इंटरव्यू है वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं। सीएसएस जो है वो भी एफपीएससी के थ्रू होता है, फेडरल लेवल पे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जो है वो आपका इम्तिहान होता है। लेकिन अभी अभी जो हम बात करें वो पीपीएससी की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। बीइंग अ सब इंस्पेक्टर, आई एम सब इंस्पेक्टर, आई गॉट सेलेक्टेड एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस थ्रू पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज की ये वीडियो, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस, कि किस तरह से जो है वो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे पे करम किया कि मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई। और मैं आपको सबसे एक मज़े की बात इसमें ये बताऊं कि मैं अपने पूरे डिवीजन लेवल पे, क्योंकि पीपीएससी के थ्रू जो जॉब्स आती हैं सब इंस्पेक्टर की या एएसआईज़ की, स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है, वो होती है डिवीजन लेवल पे। ठीक है, हमारे पंजाब के, सूबे पंजाब के टोटल 10 डिवीजन्स हैं, और इनके टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो अभी 37 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सिलेक्शन होती है वो डिवीजन लेवल पर होती है। हर डिवीजन के फर्दर आगे ज़िले होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन लेवल पे मैं ओवरऑल इकट्ठी अकेली लड़की थी, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जिसकी ओवरऑल सिलेक्शन हुई थी। मतलब मेरे मुकाबले में किसी का रिटन टेस्ट ही नहीं पास हुआ था, और इंटरव्यू में भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करम रहा है। रिटन में मेरे मुनासिब से नंबर थे, इतने कोई ज़्यादा नहीं थे, मैं आपसे सीधी बात करूँगी। बाकी ये है कि इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे डिवीजन लेवल पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरह की टिप्स देना चाहती हूँ कि वो आपसे किसी भी आस्पेक्ट से, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मेरा पीपीएससी का इंटरव्यू हुआ, तो उस टाइम मैं एमफिल सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, और उस टाइम इंसान का माइंड और भी ज़्यादा फ्रेश होता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मेरी ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था, पहला इंटरव्यू था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा और कामयाबी दी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू जब भी आपने देना, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आप लोगों ने पैनल के सामने खुद को शो करना। आप लोगों ने, टिप नंबर 1, डिफरेंट टिप्स हैं, लेकिन अगर मैं टिप नंबर 1 2 3 4 करने लगी तो वो तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने, मैं जैसे पढ़ कर गई थी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, और साथ में इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश अपनी, ये वो सारी चीज़ें, कि किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन
ایکسپیکٹڈلی انیکسپیکٹڈلی مجھ سے سب سے پہلے تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن لیا کہ مس تمینہ انٹروڈیوس یور سیلف. میں نے اپنا پراپر اپنا انٹروڈکشن کروایا. وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں نے آیا انگلش میڈیم یوز کرنا ہے یا آپ لوگوں نے اردو میڈیم یوز کرنا ہے. اگر آپ لوگ انگلش فلوئنٹلی بول سکتے ہیں تسلسل کے ساتھ بول سکتے ہیں تو آپ انگریزی میں بات کریں, ادروائز آپ لوگ اردو میں اپنا پراپر انٹروڈکشن کروائیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا اس کے بعد جو اگلا سوال میرے سے انہوں نے پوچھا تھا, میں تو بڑا پڑھ کر گئی تھی کرنٹ افیئرز انٹرنیشنل افیئرز, میرے سے انہوں نے اگلا سوال کیا, کہتے ہیں کہ مس تمینہ ٹیل اس یور بگیسٹ اچیومنٹ ان یور لائف. تو میں آپ کو بتاؤں میں ڈسٹرکٹ لیول پہ نعت کی رات کمپٹیشن کی ونر رہ چکی ہوں. تو میں نے کہہ دیا کہ سر میں نعت کمپٹیشن کی ونر رہ چکی ہوں, تو یہی میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ہمیں اب نعت سنائیں. مطلب میں حیران تھی کہ وہ میرے سے نعت بھی سن لیں گے. مطلب یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پی پی ایس سی کے انٹرویو میں وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, کچھ بھی سن سکتے ہیں. تو میں نے ان کو نعت کے 2 اشعار سنا دیے. یہ نہیں کہ انہوں نے میرے سے پوری نعت سنی, جسٹ انہوں نے چیک کرنا تھا, تو انہوں نے 2 اشعار میں نے نعت کے انہیں سنا دیے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے اگلا سوال یہ کیا, کہتے کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کیا شوق ہے. میں نے کہا یہ مطلب میرے سے کس طرح کے کویشچنس کر رہے ہیں, کبھی شوق کے کبھی اچیومنٹ کے. تو میں ایک دم حیران بھی رہ گئی. میں نے کہا کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز اور ایسی چیزیں میرے سے پوچھیں گے, مطلب ان ایکسپیکٹڈلی اس طرح کے انہوں نے میرے سے کویشچن کیے. تو انہوں نے میرے سے کویشچن کیا کہ آپ کا شوق کیا ہے. تو اس ٹائم تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گئی تھی. میں نے ان کو فٹ سے کہہ دیا, میں نے کہا سر مجھے گانے کا بھی شوق ہے, میں اچھا گا بھی لیتی ہوں. بس پھر انہوں نے میرے سے گانا بالکل نہیں سنا. یہاں پہ غور کیجیے گا, انہوں نے میرے سے گانا بالکل نہیں سنا اور انہوں نے ریپڈ فائر سٹارٹ کر دیا. ریپڈ فائر سے مراد انہوں نے تیز تیز میرے سے کویشچن پہ کویشچن کرنا سٹارٹ کر دیے. پہلا سوال انہوں نے میرے سے جناب یہ کیا کہ سور ساز جو ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں. وہ مجھے پتہ تھے. میں نے کہا سر 7 طرح کے ہوتے ہیں. کہتے کون کون سے. میں نے کہا سر سا ری گا ما پا دا نی, یہ 7 طرح کے سور ساز ہوتے ہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے. اگلا سوال انہوں نے میرے سے کہا کہ جو گانے بجانے والی نور جہاں ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے نور جہاں صاحبہ, جو محترمہ نور جہاں صاحبہ ہے, جو بہت مشہور ہیں, گانے گاتی ہیں, پوری دنیا میں ان کا بڑا نام ہے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ نور جہاں جو ہیں آپ کیا ہمیں ان کا اصل نام بتا سکتی ہیں. تو میں نے کہا کہ جی سر میں آپ کو اصل نام بتا سکتی ہوں. تو اب آپ لوگوں کے لیے یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک کویشچن ہے. اب آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ نور جہاں کا اصل نام کیا ہے. مطلب ایسے بھی کویشچنز ہو جاتے ہیں, مجھے تو پتہ ہے اگر میں بتا دوں گی تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا. اب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ نور جہاں کا اصل نام کیا ہے. اب آپ لوگ ذرا سرچ کریں گے نا, آپ کو لگے گا پتہ کہ نور جہاں کا اصل نام نور جہاں نہیں ہے. ان کا اصل نام میں نہیں بتا رہی, آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے. جی ڈیئر ویورز, تو اگلا سوال میرے سے کیا گیا کہ چلے نور جہاں کا تو میں نے بتا دیا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ٹائم اللہ پاک کی طرف سے ایسی فصاحت و بلاغت اتری کہ ذہن کھل گیا. وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک کی طرف سے ذہن انسان کا کھل جاتا ہے. شاید میں اتنی لائک نہیں تھی لیکن اللہ پاک نے مجھے میری سلیکشن کرنی تھی, میرے پہ اپنا کرم کرنا تھا. تو جو بھی وہ سوال پوچھتے گئے تو اللہ کے حکم سے وہ مجھے پتہ تھے. تو اگلا سوال انہوں نے میرے سے یہ کیا کہ آپ تانسین کو جانتی ہیں. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا مجھے گانا گانے کا شوق ہے, تو انہوں نے میرے سے گانا نہیں سنا. انہوں نے میرے سے کویشچن پہ کویشچن کیے ہیں اسی میوزک کو لے کر. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ آپ سے پوچھیں گے پھر اگر آپ ان کو بتائیں گے تو وہ پھر سوال پہ سوال وہیں سے اٹھائیں گے. تو میں نے کہا جی سر میں تانسین کو جانتی ہوں. تو میں نے تانسین کی, مجھے تقریباً کوئی 2 منٹ میں نے تانسین کے بارے میں ہسٹری بتائی. ایک دفعہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, تو میرے فادر اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے آمین, تو میرے فادر نے ایک دفعہ تانسین کا ایسے ذکر کر دیا تھا, کافی پرانی بات ہے. تو وہ چیز میرے مائنڈ میں رہی. اس ٹائم میں اسکول گوئنگ تھی, تو میں نے ان کو تانسین کے بارے میں بتا دیا. تو بہت زیادہ امپریس ہوئے کہ اس بچی کو کافی چیزوں کا پتہ ہے. اب آپ لوگوں کے لیے دوسری بات, آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے تانسین کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ تانسین کون تھا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی, اور اس میں آپ کو نور جہاں کا اصل نام بھی بتا دوں گی, تانسین کا نام بھی بتا دوں گی. ادروائز آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے مجھے. ٹھیک ہے, پھر اگلا سوال انہوں نے میرے سے یہ والا کر لیا. پھر انہوں نے نیکسٹ پھر میرے سے پوچھا, کہتے کہ آپ کا اور شوق کیا ہے. اب میں ذرا تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو گئی. میں نے کہا شوق پہ شوق پوچھی جا رہے ہیں, اس میں سے سوال کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا سر مجھے کھانا پکانے کا بھی شوق ہے. اوبویسلی پھر ہم لوگ ایک اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے ایسے ہی شوق ہوتے ہیں کہ کھا لیا, پکا لیا, پھر اپنا گھر میں انجوائمنٹ کر لیا, سیر و تفریح کر لی اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ. تو ہم لوگوں نے اچھا خیر کم ٹو دا پوائنٹ, میں نے ان کو کہا سر مجھے کوکنگ کرنے کا بھی شوق ہے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ اگر آپ کے پاس
ایک آپ کا جو ہے وہ اگر آپ نے 1 کلو چاول ہیں تو 1 کلو چاول میں کتنے چمچ جو ہیں وہ کوکنگ آئل کے ڈلیں گے. مطلب چمچ پوچھا یا گرام سے پوچھا. اٹس بن 6 ایئرس, 6 سال ہو گئے مجھے انٹرویو دیے ہوئے. تو کچھ ایسے انہوں نے پوچھا کہ کتنا کوکنگ آئل ڈلے گا. تو اس ٹائم میں نے ان کو اپنے ذہن کے مطابق بتا دیا کہ 1 کلو چاول ہے تو 4 سالن والے چمچ ڈلیں گے. پتہ نہیں وہ گرامس میں تو مجھے پتہ نہیں تھا, اور میں کون سا کوئی شیف تھی, تو میں نے کہا وہ 4 سالن والے چمچ ڈلیں گے. 1 کلو چاول میں 4 پیالے ہوتے ہیں تو 4 سالن والے چمچ ڈلیں گے. اس طرح سے مطلب میں نے انہیں جواب دے دیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ان کے سامنے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. جتنے آپ سے جس لحاظ سے جو کویشچن کیا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دینا ہے. جو جواب آپ کو نہیں آتا اس پہ آپ نے صاف ان کو سوری کہہ دینا, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے میرے سے اگلا سوال یہ کیا کہ ڈو یو نو شرمینا بیچنائے. آئی سیڈ یس سر, آئی نو اباؤٹ ہر دیٹ شی از ون آف دا آسکر ونر لیڈی, ون آف دا آسکر ونرز لیڈی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آسکر ونر وہ رہی ہیں تو وہ کس وجہ سے رہی ہیں. تو پھر میں نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کتنی ڈاکومنٹریز. میں نے کہا سر 2. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ دوسری ڈاکومنٹری کا ہمیں بتائیں. تو میں نے کہا سر دی گرل ان دا ریور, دی گرل ان دا ریور. اچھا شرمینا بیچنائے جو ہے وہ آسکر ایوارڈ ونر رہ چکی ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ دی گرل ان دا ریور یہ ان کی سیکنڈ ڈاکومنٹری تھی جس پہ ان کو آسکر ایوارڈ ملا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلی کا نام کیا تھا. میں نے کہا سر دی سیونگ فیس. تو وہ بھی میرا کویشچن ٹھیک ہوا تھا اللہ کے کرم سے الحمدللہ. تو اب میں نے کہا آپ کو اتنے زیادہ کویشچنس کیا دوں کہ شرمینا بیچنائے کون تھیں اور ان کو کون کون سی ڈاکومنٹریز بنائی. میں نے کہا آپ لوگ سرچ کرنے لگ جائیں گے, تو سوچا میں آپ کو خود بتا دوں. اور میں ایز اے ولاگنگ کے طور پہ ہاتھ اپنا موبائل پہلی دفعہ پکڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بات کر رہی ہوں, تو میرے ہاتھ میں درد ہونے لگ گیا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مطلب پراپر ایک کیمرہ جو ہے وہ اسٹینڈ پہ لگا کے آپ لوگوں سے بات کروں. تو سوچا کہ اسی میڈیم کے تھرو آئندہ کے بعد میں آپ سے بات کر لیا کروں گی. میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا, ٹھیک ہے, اور تاکہ آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے. تو ڈیئر ویورز یہ ویڈیو ہو گئی ہے بہت زیادہ لمبی. میرے خیال سے شاید 8-9 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں میرا انٹرویو بہت لمبا ہوا تھا, 35 منٹس کا ہوا تھا. تو میں اگلا ایک اور پارٹ بناؤں گی, ٹھیک ہے. یہ پارٹ 1 ہے میرے انٹرویو کا. پارٹ 2 میں آپ لوگوں کے لیے شوٹ کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ باقی کیا کویشچنس تھے اور اینڈ پر انہوں نے مجھے کیا کمنٹ کیا. تو میرا یہ کمپلیٹ انٹرویو دیکھیے گا دوسرے پارٹ میں. سو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.